محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا دین عطا فرمایا. اور پھر بہت سے احکام خداوندی ہمیں ملے. عبادات کی شکلوں میں بہت سے احکام اللہ کے ہمیں ملے. نماز والی عبادت، روزے والی عبادت، زکوٰۃ والی عبادت، حج والی عبادت، اور اس کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال اور عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. ان عبادتوں میں جو ایک امتیازی شان والی عبادت ہے یہ نماز ہے. کیونکہ نماز کے اندر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنی نفی کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، سجدے میں گر جانا، یہ وہ پیاری عبادت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبوب ہے نماز. فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. نمازی آنکھوں کی ٹھنڈک. اس لیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کے سر میں درد ہو، جس کی آنکھوں میں درد ہو، وہ سجدے میں گر جائے. تھوڑی دیر سجدے میں رہیں گے، خون کا دوران ہوگا، تو انشاءاللہ اس سجدے کی برکت سے جو ہے سر کا چکرانا، سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا.
اور ساتھ میں آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہو جائے. تو یہ نماز ایک بڑی عبادت ہے، امتیازی عبادت ہے. دوسری چیزیں تو وحی کے ذریعے ملتی رہی، دوسرے احکام وحی کے ذریعے دیے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج میں بلایا، آسمانوں پر بلایا. یہ رجب کا مہینہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. ہاں بڑی رات ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو کیا صرف بڑی رات کے لیے آپ معراج میں گئے تھے ایک رات کے لیے؟ دوسرے دن سے مسجدیں پھر خالی. بھائی آج مسجدیں کیوں بھری ہے؟ آج بڑی رات ہے، مغرب میں نمازی، عشاء میں نمازی، فجر میں بھی نمازی، بڑی رات، بڑا دن. اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو پھر وہاں سے آنے کے بعد جو احکام عطا کیے اس پر کون عمل کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مہمان بنانا چاہتے ہیں، آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتے ہیں، جنت اور جہنم کا معائنہ کروانا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا. پھر اسے بند کر دیا اور اس کے بعد ایک سواری لائی گئی. اس سواری کا نام براق ہے. براق کا مطلب ہے تیز رفتار، بجلی کی طرح جس کی رفتار ہو. یہ وہ جانور تھا جو گدھے سے تو بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا، لیکن اس کی رفتاری ایسی کہ دنیا نے نہیں دیکھی. موجودہ دور میں ہوائی جہاز، ایروپلین بھی اس کے سامنے پھیل. اتنی تیز رفتار سواری، براق کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر آپ کو اس پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا. مسجد حرام وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ. اور وہاں سے آپ کو راتوں رات مسجد اقصی بیت المقدس لے جائے. اتنا طویل سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہاں پہلے سے مسجد اقصی میں سارے انبیاء اکرام علیہ السلام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے منتظر ہیں.
سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ کے نبی امام الانبیاء ہے، کوئی اور امام ہو نہیں سکتا. آپ نے امامت فرمائی، مصلی پر کھڑے ہو کر سارے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی. 2 رکعت نماز کے بعد پھر آپ کو آسمان کے اوپر لے جائے گا. اب یہاں سے یہ دوسرا سفر ہے. یہ پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ براق کے اوپر تھا. یہاں تک اس کی لیمٹ تھی. یہاں سے دوسرا سفر، اور وہ سفر کس پر ہوا؟ رف، جس کو کہتے ہیں جیسے کہ زینہ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے اپنے یہاں، اس طرح سے وہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا. سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، وہ لے کر آپ کو آسمان پر چلے. اس کا سمجھنا موجودہ دور میں اور آسان ہو گیا. آپ بڑے بڑے مال میں، اسی طرح ایئرپورٹ پر دیکھیں گے سیڑھی جو چلتی ہے الیکٹرک، آپ اس پر کھڑے ہو جاؤ، اس سیڑھی آپ کو اوپر پہنچا دے گا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے حضور کو وہاں آسمانوں کی سیر کرانے. آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر دستک دی حضرت جبرائیل علیہ السلام. پوچھا کون؟ کہا کہ جبرائیل، ساتھ میں کوئی ہے؟ ہاں، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان کے فرشتوں نے دروازہ کھولا، مرحبا کہا، خوش آمدید، ویلکم کیا. پہلا آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر پہنچے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان پر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں سے پھر ساتویں آسمان پر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ مختصر احوال ذکر کر رہا ہوں. پھر آسمانوں پر کیا ہوا وہ تربیت سے ابھی اس کو ہٹا دے. مختصر یہ ساتوں آسمانوں پر آپ کی سیر ہوئی، سب سے ملاقات ہوئی. ساتوں آسمان پر جب آپ پہنچ گئے تو آپ کے سامنے بیت معمور لایا گیا. بیت معمور وہ جگہ ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے اس میں داخل ہوتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا پھر قیامت تک دوبارہ اس کو اس میں انٹری نہیں ملے گی. بس ایک مرتبہ اس میں داخلہ ملتا ہے. بیت معمور دیکھا اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا. سدرۃ المنتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے پھل اتنے بڑے جیسے کہ مٹکے ہوتے ہیں، مٹکے کی طرح اس کے پھل تھے. اس کی جڑ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ کے رسول اس میں سے 2 باطنی نہریں ہیں، 2 ظاہری نہریں ہیں. 2 باطنی نہریں یہ جنت کی نہر ہے، اور 2 ظاہری نہریں، ایک دریائے نیل اور دوسری دریائے فرات. یہ فرات جو ہے عراق میں ہے اور نیل جو ہے یہ مصر ہے.
سدرۃ المنتہا ہو گیا، پھر اللہ کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، کھلی آنکھوں سے، کوئی خواب نہیں تھا۔ معراج جو تھی یہ جسم مع روح کے تھی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف روح کی معراج ہوئی ہوگی، خواب میں زیارت ہوئی ہوگی، خواب میں گئے ہوں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی جسم کے ساتھ گئے تھے معراج میں، وہاں اللہ کا دیدار ہوا۔ سدرۃ المنتہا کے آگے کسی کو انٹری نہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھنے لگے، جبرائیل چلیے میرا ساتھ دیجیے، یہاں تک ساتھ آئے ہو، آگے بھی چلیے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول، یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے سارے پر جو ہیں وہ تجلیات خداوندی کے سامنے چل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے آگے کسی میں جانے کی ہمت نہیں۔ یہ تو آپ کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ کی وہ نرالی شان بنائی کہ آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا جائے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا ہم کلامی کی ہوگی، کیا گفتگو کی ہوگی۔ وہاں پھر آپ کو وہ تحفہ ملا نماز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، واپسی میں آپ کو تحفہ دیا گیا نمازوں کا، 50 نماز، 50 نمازیں۔ آپ تو خوشی خوشی لے کر آ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے لیے نمازیں کوئی مشکل نہیں تھی۔ آپ تو 24 گھنٹے میں کئی نوافل پڑھتے تھے فرائض کے علاوہ۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ کیا بات چیت ہوئی اور کیا انعام ملا، تحفہ بتائیں کہ نمازی دی گئی گفٹ میں 50 نماز، 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہارڈ ہوگی آپ کی امت کے لیے، بہت مشکل ہوگی آپ کی امت کے لیے۔ اس سے پہلے میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں اعمال کے اندر، یہ 50 نمازیں ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہے، بڑی مشکل ہے۔ آپ اس میں تھوڑی کوانٹیٹی کم کروائی، تخفیف کروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ اللہ کے یہاں تشریف لے گئے اور پھر درخواست کی اللہ کے باری تعالیٰ اس میں سے کچھ نمازیں کم کر دے، تخفیف کر دے۔ 5 نمازیں کم ہوئی کہ چلو 45 لے چل جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ یہ بھی بہت مشکل ہے، 45 بھی آسان نہیں۔ پھر گئے، پھر 5 کروائی، کم کروائی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، آتے جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ اخیر میں رہ گئی 5 نماز۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری تو رائے یہ ہے کہ پھر جاؤ، اس میں سے بھی کم کراؤ، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی امت۔ اور حقیقت میں حضرت موسیٰ کی بات صحیح ہے۔ آپ دیکھیے امت کا کتنا بڑا طبقہ نمازوں سے دور ہے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے اور اللہ کے پاس جا کر تخفیف کرواؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے سامنے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ کر ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نمازوں کی تخفیف کا مشورہ نہ دیتے تو آج امت کے اوپر 50 نمازیں ہوگی، صبح سے لے کر رات تک مسجد میں بیٹھے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں ملی۔ جب واپس آنے لگے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ ہمارے یہاں باتیں بدلا نہیں کرتی، جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی، جو بات بتا دی گئی ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کو 50 نمازیں دی گئی، اب اس میں کمی کر کے 5 ہو گئی، اور ہم آپ کے لیے یہ انعام دیتے ہیں کہ نمازیں تو آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب ہم اس پر 50 نمازوں والا دیں گے۔ ایک نیکی کو 10 کر کے دیں گے، ایک نماز کو 10 کر کے دیں گے، تو 5 نماز 50 نماز کے برابر۔
یہ 5 نماز صحیح سے پڑھنے کی توفیق مل جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو 5 نمازوں کا تحفہ ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں۔ 3 انعام ملے معراج کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 1 پہلا انعام نمازوں والا، اس لیے سب سے زیادہ تاکید شریعت کے اندر نمازوں کی ہے، اور قبر میں بھی سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بلا کر عطا کیا۔ 5 نماز کا تحفہ، اور دوسرا انعام ملا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل سے اخیر ہے۔ یہ دوسرا انعام، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں، ہر غم میں بندہ اگر یہ جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں آخری، اس کا ورد کر لے، اس کی تلاوت کر لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ ساری تکلیفیں دور فرمائے۔ یہ انعام میں ملا ہے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں آخری، آمن الرسول۔ اور تیسرا انعام کی صحبت کو ملا، عظیم انعام ہوگی۔ فرمائیں کہ تیسرا انعام یہ ملا کہ اللہ کے یہاں اس امت کے لیے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کی معافی ممکن، سب گناہ معاف، بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیں گے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ معاف۔ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کی ہے، بغیر توبہ کی گیا ہے، تو وہاں آخرت میں بھی جو عذاب ملنے والا ہے، عذاب دینے کے بعد اس کو چھٹکارا دے دیا جائے گا۔ یہ 3 انعام کی وقت بھی ہو گیا نماز کا، انشاءاللہ یہاں سے آگے کی تفصیل آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معراج میں نمازوں والا تحفہ جو ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی رمضان قریب آ رہا ہے، اور رمضان تو نمازوں کا مہینہ، عبادت کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔